یہ کہانی ہے کملا کی، ایک معصوم لڑکی جس کی زندگی چودھری کے ظلم کا شکار ہوئی، مگر موت اس کا اختتام نہیں تھا۔ اس کی روح نے انتقام کا عہد کیا تھا۔ گاؤں میں خوف پھیلنے لگا۔ رات کی تاریکی میں سنائی دینے والی سرگوشیاں، وہ واپس آ چکی ہے۔ انصاف کا وقت قریب ہے۔ کیا چودھری اپنے گناہوں کا سامنا کر سکے گا؟ کملا واپس آ چکی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اچھی اور معیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گاؤں کی مٹی سے سجی وہ لڑکی کملا اپنی معصومیت اور خوبصورتی سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گلابی رخسار اور گھنے کالے بال اسے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی بناتے تھے۔ کملا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی صاف اور نیک تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی اور سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ لوگ اسے دعائیں دیتے تھے اور گاؤں کے جوان لڑکے اس کے پیچھے دیوانے تھے، لیکن کملا نے کبھی اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کیا۔ دوسری طرف گاؤں کا چودھری، جس کا نام سردار علی تھا، ایک بے رحم اور خود غرض آدمی تھا۔ وہ گاؤں کے معاملات پر مکمل قابو رکھتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کرتا تھا۔ چودھری کی بری نظریں کملا پر تھیں۔ وہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن کملا کے پاکیزہ دل نے کبھی اس کے قریب جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لایا۔ ایک دن جب کملا اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی، چودھری نے موقع پا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ کملا کو اس کی نیت کا اندازہ تھا، لیکن وہ بچ کر نکلنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن چودھری نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے پکڑ لیا۔ چودھری نے اپنے ظلم کا کھیل کھیلا اور کملا کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد چودھری اپنے کارندوں کو حکم دے کر کملا کی لاش کو ایک سنسان جگہ پر دفنا دیا تاکہ کسی کو اس کے گناہ کا پتہ نہ چلے۔ کملا کی موت کے بعد گاؤں میں ایک عجیب و غریب خاموشی چھا گئی۔ کملا کے گھر والے اس کی گمشدگی پر حیران تھے، لیکن چودھری نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا تھا۔ کوئی کملا کی موت کے بارے میں سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں میں سوگواری کا عالم تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب واقعات بھی شروع ہو گئے۔ کملا کی روح کو سکون نہ ملا تھا۔ وہ اپنی بے گناہ جان کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ایک رات جب گاؤں کے لوگ گہری نیند میں تھے، گاؤں کے قریب ایک قبرستان سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کملا کی آواز سنی ہے۔ کملا کی روح بے چینی سے اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہر رات کے ساتھ ہی آوازیں بڑھتی گئیں۔ لوگ ڈرنے لگے اور رات کے وقت باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کملا کی روح کا وجود گاؤں میں محسوس کیا جانے لگا، جیسے وہ وہاں موجود ہو اور کسی سے بات کرنا چاہتی ہو۔ لوگ اس کی غیر مرئی موجودگی کو سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن خوف کا سایہ گاؤں پر چھا چکا تھا۔ چودھری، جو ہمیشہ اپنے ظلم و ستم میں بے خوف تھا، اب خود کو کملا کی روح کی طرف سے خطرے میں محسوس کرنے لگا تھا۔ کملا کی موت کے بعد وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑنے لگی۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اسے دروازے کے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر اسے صاف طور پر ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، چودھری، تمہارا حساب قریب ہے۔ چودھری فوراً اٹھ بیٹھا اور کمرے کے باہر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد سے اسے بار بار یہ احساس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی سایہ اس کے ارد گرد منڈلا رہا ہو۔ اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ رات کو جاگ کر کملا کی روح کے خوف میں مبتلا رہتا۔ گاؤں میں لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ چودھری کچھ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہے، لیکن کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کملا کی روح کی موجودگی اب گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی خوف کا باعث بن چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کملا کی پرچھائی دیکھی ہے، جو رات کے وقت گاؤں کی گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنسان راتوں میں اس کی چیخیں سنی ہیں۔
گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت چھا گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کرنے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے چودھری کو مشورہ دیا کہ وہ کسی پیر فقیر یا عامل سے رابطہ کرے تاکہ کملا کی روح کو سکون مل سکے، لیکن چودھری نے ان کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے اختیارات اور دولت کی وجہ سے کسی بھی خطرے سے بچ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روحانی طاقتیں اس کی مادی طاقتوں سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ چودھری کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے ہر رات کملا کی آواز سنائی دیتی جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ چودھری نیند سے محروم ہونے لگا اور دن کے وقت بھی خوفزدہ رہنے لگا۔ کملا کی پرچھائی اس کا پیچھا کرتی اور وہ اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگا۔ ایک دن چودھری نے اپنے خاص ملازم کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو کملا کی روح کو قابو میں کر سکے، لیکن ملازم کو بھی چودھری کی حالت دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ چودھری کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور اب وہ کسی بھی قیمت پر اس خوف سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ملازم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ قریبی جنگل میں رہنے والے ایک پجاری سے رابطہ کرے جو روحانی قوتوں اور آسیبوں کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ چودھری کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے وہ اس پجاری کے پاس جانے پر مجبور ہو گیا۔ چودھری اپنے چند وفادار ملازمین کے ساتھ جنگل کے سنسان حصے میں پجاری کے ڈیرے پر پہنچا۔ وہاں کا ماحول خود میں ہی خوفناک تھا۔ درختوں کے سائے میں چھپی ہوئی جھونپڑی میں پجاری اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب چودھری اس کے پاس پہنچا تو پجاری نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بغیر کسی تعارف کے کہا، تمہاری جان پر ایک معصوم روح کا بوجھ ہے، اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ چودھری کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے پجاری سے کہا کہ وہ اسے کملا کی روح سے نجات دلائے۔ پجاری نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ دیر مراقبے میں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے چودھری کو بتایا کہ کملا کی روح بہت طاقتور ہو چکی ہے اور وہ اس وقت تک سکون نہیں پائے گی جب تک انصاف نہیں ہو جاتا۔ پجاری نے چودھری کو تعویذ اور کچھ وظائف دیے اور اسے تاکید کی کہ وہ ان کا باقاعدہ استعمال کرے تاکہ روحانی اثرات کم ہوں، لیکن پجاری نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہ تعویذ اور وظائف عارضی ہے، تم اپنے گناہوں کا اعتراف کیے بغیر اس لعنت سے نجات نہیں پا سکتے۔ کملا کی روح تب تک پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک تمہیں اپنے ظلم کا حساب نہ دینا پڑے۔ چودھری نے پجاری کے دیے ہوئے تعویذ اور وظائف کو مکمل عقیدت سے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو پجاری نے اسے بتائی تھی۔ اس کا غرور اسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے سے روک رہا تھا، لیکن کملا کی روح نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے قاتل سے بدلہ لے کر رہے گی۔ ایک رات جب چودھری اپنے محل نما گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، اسے ایک بار پھر کملا کی ہنسی سنائی دی۔ یہ آواز اب پہلے سے زیادہ قریب اور تیز تھی۔ اس بار چودھری کو اپنی آنکھوں کے سامنے کملا کی شکل نظر آئی جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ چودھری خوفزدہ ہو کر چیخنے لگا، لیکن اس کی آواز باہر نہ جا سکی۔ کملا کی روح اس کے گرد منڈلاتی رہی اور وہ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے یہاں وہاں چھپنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی جگہ اسے محفوظ نہ لگی۔ کملا کی روح نے اب کھل کر چودھری کا سامنا کیا تھا اور چودھری جانتا تھا کہ اب اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو چودھری کی بگڑتی حالت کا علم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے کملا کی روح کے بارے میں مزید کہانیاں سنانا شروع کر دی تھی، جن میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چودھری کے گھر کے ارد گرد کملا کو دیکھا ہے۔ چودھری کے ملازمین بھی اب اس کے ساتھ کام کرنے سے گھبرانے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ گاؤں کے کچھ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے چودھری کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ کملا کی روح انصاف مانگ رہی ہے اور اگر تم نے اپنے ظلم کا اعتراف نہ کیا تو گاؤں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ایک بزرگ نے چودھری کو خبردار کیا۔ چودھری کا غرور اب بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ نہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا
اور نہ ہی کملا کے ساتھ کیے گئے ظلم کا اعتراف کرنے کو۔ اس کا ماننا تھا کہ طاقت اور پیسے کے ذریعے وہ ہر چیز کو قابو میں کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ روحانی قوتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ تو بس پھر ایک رات چودھری کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب اسے کملا کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس بار وہ آواز بہت زیادہ تیز اور دل دہلا دینے والی تھی۔ اچانک چودھری کو یوں لگا جیسے وہ کسی نامعلوم قوت کے زیر اثر کملا کی قبر کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ چودھری جب ہوش میں آیا تو وہ خود کو کملا کی قبر کے پاس پایا۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور چاند کی روشنی میں کملا کی روح کا سایہ اس کے سامنے تھا۔ کملا کی آنکھوں میں انتقام کی شدت تھی اور اس نے چودھری سے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ وقت نے خود لے لیا۔ چودھری نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اب اس کے آس پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ کملا کی روح نے اسے اپنی طاقت سے مکمل طور پر شکست دے دی۔ چودھری کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام ظلم و ستم آ گیا جو اس نے کملا پر کیا تھا۔ وہ اپنی قسمت کو قبول کرتے ہوئے زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ چودھری کی موت کے بعد گاؤں میں سکون واپس آ گیا۔ کملا کی روح کو بالآخر سکون ملا اور گاؤں والے سمجھ گئے کہ قدرت کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے ظلم و ستم پر ناز کرتا تھا وہی آج زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا تھا۔ گاؤں میں لوگوں نے کملا کے لیے دعا کی اور چودھری کی کہانی ہر جگہ ایک مثال بن گئی۔